اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو عید المبارک دیتا ہوں اور خاص کر فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو عید المبارک دیتا ہوں۔ مجھے بہت آج درد ہو رہا ہے کہ میرے مسلمان فلسطینی بہن بھائی بچے بوڑھے جوان ان کی شہادتیں دیکھ کر کے بہت صدمہ ہو رہا ہے، لیکن افسوس صدا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے۔ مسلمانوں پہ اتنی ظلم ہو اور مسلمان سویا ہوا ہو تو وہ مسلمان میرے خیال میں وہ غیر مذموم کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ میں کھلی طریقے سے کہتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب کو بھی، اپنے محترم جنرل صاحب کو بھی، آئے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، ورنہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم پاکستانی تماشاگیر بن کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کل ہمارے ساتھ یہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ میں جتنے عالمی مسلمان ہیں عالمی دنیا میں سب کو یہ پیغام آج دیتا ہوں عید الفطر کے دن کہ آئیں اکٹھے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، جو سچے اور پکے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ نہیں زبان سے لا الہ اندر سے کالا شاہ، ایسا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یتیم بچوں کو ان کو دیکھو، آج ہمارے اور آپ لوگوں کے بچے عید منا رہے ہیں اور وہ اپنی لاشوں پہ تڑپ رہے ہیں، بچوں کی لاشوں دیکھ کر کے۔ اور اس ملک کو دیکھو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اپنے نبی کا واسطہ ہے۔ میں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ مریم بچی ہے ہماری، اس کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، وزیر اعظم صاحب ہمارے بھائی ہیں، غیروں کے ایجنٹ مت بنو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا لگاؤ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ کہتا تھا کہ صبر سے کام لو، لیکن صبر کی حد ہوتی ہے۔ حد تو ہماری ٹپ چکی ہے مسلمانوں کی، ہمارے مسلمانوں پہ اتنے ظلم ستم ہو رہے ہیں، ہم تماشاگیر بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں طاقت بھی صحیح مہیا کی ہوئی ہے، اس طاقت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ طاقت ہماری نہیں ہے، وہ کمزوری ہے، وہ کمزوری ہمارے پاس ہے، طاقت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزوری ہے، آپ سمجھو کہ ہم ایٹمی طاقت والے ہیں۔ کوئی ایٹمی طاقت والا مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا جب مسلمان بھائیوں پہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے بچے ہیں وہاں پہ، آپ ہمارے بھائیوں، واسطہ اللہ کا، واسطہ اس پاک نبی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ حافظ قرآن ہو، اور حافظ قرآن یہ بات نہیں کہتے کہ مسلمانوں پہ اتنی زیادتی ہو اور مسلمان برداشت کریں۔ آپ آواز اٹھائیں، ہمارا ملک پاکستان کیوں آواز نہیں اٹھا رہا، کیوں نہیں اٹھا رہا آواز؟ آج ہمارا جو آواز اٹھانے والا ایک نائل سا وزیر اعظم تھا، جس کو کہتے ہیں نائل ہے عمران، وہ قید میں پڑے۔ افسوس سے میں کسی پارٹی نہیں، میں اللہ کی پارٹی سے تعلق رکھ کے اللہ کی قسم سے کہتا ہوں کہ مسلمان کا جذبہ کبھی بھی رک نہیں سکتا جب مسلمانوں پہ زیادتی ہو تو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے ہیں، نئے آ گئے ہیں، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، لیکن آئیں اللہ کے واسطے آواز اٹھائیں۔ قیامت کے دن آپ لوگوں کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا
کیا ڈکیتیاں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں؟ کون ڈاکو ہے؟ کون ڈاکو ہے؟ وہ ڈکیتیاں ادھر نہیں ہو سکتی؟ یا اس قوم کو اجازت کریں کہ یہ قوم جن کا جی چاہتا ہے وہ محاذ پہ جائیں اور فلسطینی بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں کی مدد کریں، جو ان سے ہو سکے وہ کریں۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں، اللہ کی قسم کل آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کا وہ جواب دینا ہوگا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی میں چاہے جتنی دولت ہو، کچھ بھی ہو، کچھ کام نہیں آتا۔ جب انسان جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، نہ کوٹھیاں کام آتی ہیں، نہ کوئی چیز کام آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور میں پوری سعودی عرب تک جتنی عالمی دنیا میں ہمارے مسلمان ملک ہیں، میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے نام سے فلسطین بہن بھائیوں بچوں کی مدد کرو، آؤ مدد کرو، ورنہ جو آپ لوگوں کی قوم میں جانا چاہتے ہیں لوگ، ان کو جانے کی اجازت دو، وہ جائیں، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا۔ ہم پابند ہیں آپ لوگوں کے، آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہو، آپ ہمارے فوجی لیڈر ہو، سینئر ہو، آپ کے سائے کے نیچے ہم ہیں، لیکن زیادتی مت کرو۔ اللہ کو حق پسند ہے، نہ حقی نہیں پسند۔ اس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور بہت سخت ہمیں دینا پڑے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم تو کہیں گے کہ ہمارے سربراہ ظالم تھے۔ ہم تو خدا کی قسم، اللہ بھی جانتا ہے اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔